نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج ہمارے سلسلے کا 21واں درس ہے اور اس میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14، 15 اور 16 تلاوت کی ہے۔ منافقین کا تذکرہ یہاں پر چل رہا ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہیں منافقین کی ایک خرابی کا ذکر فرماتے ہوئے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ لوگ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب تنہائیوں میں اپنے شیطانوں کے پاس، سرداروں کے پاس ہوتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو صرف مذاق کرنے والے ہیں۔ فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے اور وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتہم، سو ان کو ان کی تجارت میں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت پر چلنے والے بنے۔ یعنی جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنے اسلام لانے کا اور ایماندار ہونے کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ ان کے دلوں میں کفر ہوتا ہے۔ اور جب وہ اپنے سرداروں کے پاس، اپنے ہم مذہب لیڈروں کے پاس پہنچتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہاں پر لفظ سرداروں کے لیے، ان کے بڑوں کے لیے لفظ شیطان کا استعمال ہوا ہے۔ شیاطین جمع ہے شیطان کی۔ تو شیطان عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کی جمع شیاطین ہے، جس کا لغوی معنی ہے سرکشی کرنے والا، ہلاک ہونے والا، اور اصطلاح میں شیطان ہر سرکشی کرنے اور بھڑکانے والے کو کہتے ہیں۔ عام طور پر شیطان سے ابلیس مراد لیا جاتا ہے جو تمام شیطانوں کا سردار ہے، اور قرآن مجید اور احادیث میں لفظ شیطان ابلیس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور عام مفہوم میں بھی۔ مفسرین حضرات میں سے امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر بیضاوی میں اور تفسیر ماجدی میں، دونوں جلد اول کے اندر، یہ بات انہوں نے فرمائی ہے کہ اس آیت میں شیطان سے منافقوں کے سردار مراد ہے۔ دوسری بات کہ وہ جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کیا کہتے ہیں؟ ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، بے شک ہم تو ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، اللہ تعالی ان کے استہزاء کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، یعنی استہزاء کا جواب استہزاء سے۔ لیکن یہاں پر مفسرین حضرات کا اتفاق ہے کہ یہاں استہزاء سے اس کا حقیقی معنی مراد نہیں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے مفسرین کرام استہزاء کے مختلف مفہوم اور مطالب بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں منافقوں کو جو ڈھیل دے رکھی ہے، استہزاء سے وہی مراد ہے، جیسا کہ آیت سے معلوم ہو رہا ہے۔ البتہ اس کو استہزاء کہنا منافقوں کے قول ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں کے مقابلے اور جواب کے طور پہ ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قرآن مجید کے ذریعے پہلے ہی ان کی چالوں اور سازشوں سے خبردار کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنی چالوں اور سازشوں میں ناکام رہ جاتے ہیں۔
نمبر 3، منافقین مسلمانوں کے ساتھ نماز، روزہ، حج اور جہاد جیسے اعمال میں شریک ہو کر اگرچہ ظاہری مشقت اٹھاتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کے اجر و ثواب سے محروم کر دے گا۔ یہی ان کے ساتھ مذاق کرنا ہے کہ مشقت بھی اٹھائی اور ملا بھی کچھ نہیں۔ اور تفسیر معالم التنزیل میں ہے کہ جس طرح منافق لوگ دنیا میں مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کو امید اور آسرے میں رکھتے ہیں اور ضرورت کے وقت ان کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت میں ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا کہ ان کو دوزخ کے قریب لے جانے کے بعد جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، مگر جب یہ دوڑتے ہوئے جنت کے دروازوں کے قریب پہنچیں گے تاکہ اس میں داخل ہوں تو جنت کے دروازے بند کر کے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ان کے ساتھ مذاق کرنے کا یہی مطلب ہے۔ آگے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ہدایت پہنچی اور اگر وہ چاہتے تو ہدایت قبول کر سکتے تھے، لیکن ہدایت قبول کرنے کے تمام امکانات کے باوجود انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو ترجیح دی، جیسے کوئی تریاق یعنی جان بچانے والی چیزوں کو چھوڑ کر زہر حلال خرید لے، اس کے نتیجے میں وہ ہدایت سے محروم ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کو جب بھیجا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پونجی دے کر بھیجا ہے۔ مثلا ایک تاجر جب تجارت کے لیے نکلتا ہے تو اپنی پونجی لے کر وہ صرف کرتا ہے، اسے خرچ کرتا ہے، اسے اپنی تجارت میں استعمال میں لاتا ہے اور اسی پر منافع کماتا ہے، تو وہ سرمایہ اس کی پونجی کہلاتی ہے، وہ مال اصل ہوتا ہے یا اصلی زر ہوتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ اب وہ اسی میں نقصان بھی اٹھا سکتا ہے، اسی سے نفع بھی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں مال دے کر بھیجا، جو پونجی ہمیں دے کر بھیجا، جس کے ذریعے سے ہم نے دنیا میں کچھ کمانا تھا، تو وہ پونجی ہمارے پاس زندگی کی پونجی ہے۔ اللہ رب العزت نے زندگی کی پونجی دے کر ہمیں دنیا میں بھیجا کہ جا کر اس کو استعمال میں لاؤ اور نیکیاں کماؤ، اچھے اعمال اختیار کرو، ہدایت کو خریدو۔ اب جن لوگوں نے ہدایت کو خرید لیا اس پونجی کے بدلے میں، یعنی ہدایت کے راستے پر چلتے رہے اور ہدایت کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر لیا تو انہوں نے نفع کمایا، اور جنہوں نے اس پونجی کو بجائے ہدایت کمانے کے کفر اختیار کر لیا تو گویا اس تجارت میں اس کو نفع نہیں ہوا بلکہ انہوں نے سراسر نقصان ہی کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں دنیا میں عطا فرمائی ہیں، اب دیکھا جاتا ہے، آزمائش ہے، دنیا دار الامتحان ہے کہ کیا یہ سرمایہ کا، اس پونجی کا استعمال صحیح کر سکتے ہیں یا نہیں۔ جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو تجارت میں لگاتا ہے تو اسے پہلے تھوڑی سی رقم دیتا ہے، چھوٹا سا کاروبار کر کے دیتا ہے تاکہ اس کو دیکھا جائے کہ یہ اس قابل بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ اگر وہ کامیاب تاجر بن جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو بڑھا چڑھا کر سرمایہ ڈال دیا جاتا ہے اس کے کاروبار میں، اور اس کے کاروبار کو اس کے لیے وسیع کر دیا جاتا ہے کہ یہ اس قابل ہے کہ کاروبار کو سنبھال سکے۔ اور اگر وہ نالائق ثابت ہوتا ہے تو وہ جو پہلے پونجی دی تھی وہ بھی اس سے واپس لے لی جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو اللہ رب العزت نے عمر، زندگی عطا فرمائی ہے، یہ پونجی ہمارے پاس ہے، یہ اعضاء اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں۔ اب جن لوگوں نے ان اعضاء کا استعمال صحیح طریقے پہ کیا، آنکھیں دی ہیں اللہ نے، ان کا استعمال کا طریقہ بتا دیا، کان دیے تو ان کے استعمال کا طریقہ بتا دیا، اس طریقے پر دل دیا، دماغ دیا، ہاتھ پاؤں دیے، اعضاء دیے، تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا دنیا میں یہ پونجی دے کر۔ اب جن لوگوں نے ان کو ضائع کر دیا یعنی استعمال صحیح نہ کیا تو پھر کیا ہوگا کہ پھر قیامت کے دن یہ آنکھیں جن لوگوں کی دنیا میں ہیں اور استعمال صحیح نہیں کی جاتی تو قرآن کریم میں آتا ہے کہ روز قیامت وہ اس حال میں آئیں
آئیں گے کہ ان کو اندھا کیا گیا ہوگا، ان کی بینائی نہیں ہوں گی، اور وہ وہاں پر کہیں گے اے ہمارے رب، ہم تو دنیا میں دیکھنے والے تھے، ہم تو صاحب بصارت تھے، ہماری بینائی کہاں چلی گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ وہاں دنیا کی زندگی میں تمہارے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، تمہارے پاس ہدایت آئی تھی، تم نے وہاں ہمیں بھلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اور آج کے دن ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ یعنی تمہیں آنکھیں دی تھیں، تم استعمال کا طریقہ نہیں جانتے، استعمال نہیں کر سکے، لہذا تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں بینائی دی جائے۔ اس طریقے پر دنیا میں اعلیٰ قسم کے کھانے دیے گئے، لیکن وہ نہ اللہ کا شکر ادا کرتے، نہ اللہ رب العزت کے نام سے اس کا آغاز کیا کرتے، نہ اللہ کی نعمتوں پر اس کی شکر کا، اس کی ثنا اور حمد کیا کرتے، نہ حق ادا کیا کرتے۔ تو وہاں پر کوئی نعمتیں نہیں ملیں گی، وہاں پر فرمایا کہ کھانا ملے گا تو ایسا جو گلے میں اٹک جائے گا، اور پانی ملے گا ایسا جو کھولتا ہوا ہوگا، منہ کے قریب لے جائیں گے تو ہونٹ گل کر اس میں گر جائیں گے، اندر گھوٹ جائے گا تو آنتیں ساری کی ساری پیشاب کے راستے خارج ہو جائیں گی، نکل جائیں گی۔ تو وہاں پر ان کو کھانا پینا نہیں ملے گا، لباس دنیا میں صحیح استعمال نہیں کیا، لباس کا طریقہ اس کو نہیں آیا، تو فرمایا کہ لباس جہنمیوں کو وہ پہنایا جائے گا کہ فرماتی ہیں علماء کرام کہ اگر زمین پر رہنے والے جتنے جاندار ہیں، اگر یہ سارے ایک میدان میں مر جائیں اور سب کی لاشیں ایک میدان میں پڑی ہوں اور جولائی جون کی دھوپ اس پر پڑ رہی ہو، تو فرمایا کہ بتاؤ ان جسموں سے، ان جانداروں کے جسموں سے کتنا تعفن اٹھے گا، کتنی بدبو اٹھے گی۔ فرمایا کہ ایک جہنمی کا جو لباس ہوگا اس کی بدبو اس سے بھی زیادہ ہوگی، گندھک کے لباس ان کو پہنائے جائیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے استعمال صحیح کیا ان اعضاء کا، اس زندگی پونجی جو اللہ نے دی تھی اس کا استعمال صحیح کیا، تجارت نفع والی کی، تو پھر وہاں پر ان کو پاؤں وہ ملیں گے جو جنت میں چہل قدمی کریں گے، وہاں پر ہاتھ وہ ملیں گے جو جنت کے درختوں سے پھل توڑنے والے ہوں گے، پھر وہاں پر زبان وہ ملے گی جو فرشتوں سے ہم کلام ہوگی، پھر کان وہ ملیں گے جو حوروں کے ترانے سنیں گے، پھر وہاں پر آنکھیں وہ عطا ہوں گی کہ جو پروردگار عالم کا دیدار کریں گی، وہاں پر لباس ایسا ملے گا کہ ایک ایک لباس کے اندر سے ہزاروں رنگ چھلک رہے ہوں گے، تو یہ نعمتیں وہاں پر دے دی جائیں گی۔ تو دنیا میں امتحان کے طور پہ آئی ہیں، جو پونجی ہمیں دی گئی ہے، فرمایا اب تمہاری مرضی ہے، ہدایت کو بھی عام کر دیا گیا، کفر و ضلالت بھی پھیلی ہوئی ہے، اب اس پونجی کو تم نے خرچ کر کے صرف کر کے نفع بھی کما سکتے ہو، نقصان بھی کما سکتے ہو، ہدایت بھی لے سکتے ہو، کفر کا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہو۔ تو منافقین کے بارے میں فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، ہدایت کو چھوڑ کر انہوں نے گمراہی کو خرید لیا، بجائے اس کے کہ وہ اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی ہدایت کو، آپ کے بھیجے ہوئے پیغمبر، آپ کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے، انہوں نے مخالفت شروع کر دی، گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ تو اللہ فرماتی ہیں فما ربحت تجارتہم، پس ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت پر چلنے والے بنے، یعنی ہدایت کو حاصل نہیں کر سکے۔ منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد ایک دو مثالیں بھی دی ہیں، کیونکہ مثال ایک ایسی چیز ہے جس سے بات آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکتی ہے۔ قرآن حکیم میں بھی، تورات، زبور اور انجیل میں بھی اللہ رب العزت نے مثالوں کے ذریعے سے بعض باتیں سمجھائی ہیں۔ اس طریقے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ نے مثالیں دے دے کر بات سمجھائی، کیونکہ مثال سے بات بڑی آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے، اور وہ مثال کے ذریعے سے کوئی ان پڑھ دیہاتی بھی ہو، بدو بھی ہو، تو وہ بھی بات کو سمجھ سکتا ہے۔ وہ جس طرح حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے خادم تھے جو پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن خدمت میں رہتے تھے ہر وقت، وہ حضرت کے سامنے بیٹھے ہیں اور مرید بھی حضرت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے ایک سوال کر دیا۔ وہ بندے تو سادہ سے تھے لیکن ان کے سوال بڑے علمی ہوا کرتے تھے، تو اس نے سوال کر دیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے مرنے کے وقت اپنی قبریں نیک لوگوں کے ساتھ بنوایا کرو، یعنی وصیت کیا کرو کہ میری قبر کسی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ بن جائے۔
تو فرمایا وہ کہنے لگے حضرت مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہر شخص کے ساتھ ہر آدمی کے ساتھ اپنے اعمال ہوتے ہیں، اگر برے اعمال ہیں اس کے پاس تو پھر وہ اس کے لیے عذاب کا ذریعہ ہوں گے، اگر اچھے اعمال ہیں تو اس کے لیے ثواب کا ذریعہ ہوں گے، وہ جنت کے نظارے دیکھ رہا ہوگا وہاں پر۔ تو پھر یہاں پر جب اعمال اپنے اپنے ساتھ ہوں گے، جزا و سزا اپنی اپنی ہے، تو نیک لوگوں کے ساتھ قبر بنوانے کا کیا فائدہ؟ اب حضرت نے فرمایا کہ اسے میں سمجھاتا ہوں دلائل سے، تو بات یہ نہیں سمجھ سکے گا۔ حضرت خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر گزری تھی کیونکہ گرمی کا موسم تھا، تو وہی خادم کھڑا ہوا، پنکھا اس نے اٹھایا، حضرت پر جھلنے لگا ہوا کے لیے تاکہ گرمی کم ہو، حضرت کو ہوا لگے۔ جب پنکھا چلانے لگا تو ساتھ دوسرے حضرت کے مرید شاگرد بیٹھے تھے، ہوا ان کو بھی لگ رہی تھی۔ تو حضرت نے سوال کیا اپنے خادم سے کہ یہ بتاؤ کہ یہ پنکھا کس پر چلا رہے ہو؟ اس نے عرض کیا حضرت آپ پر۔ فرمایا ان پر تو نہیں چلا رہے؟ اس نے کہا نہیں جی، وہ تو میری طرح آپ کے مرید ہیں، ان پر پنکھا کیوں چلاؤں؟ تو حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا ہوا ان کو لگ رہی ہے؟ وہ کہنے لگا جی ہوا تو لگ رہی ہے۔ فرمایا کہ بس یہ تمہارے سوال کا جواب ہے کہ پنکھا تم مجھ پر جھل رہے ہو لیکن ہوا ساتھ بیٹھے ہوں کو بھی مل رہی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول تو اس نیک بندے پہ ہوتا ہے، لیکن جو پڑوس میں ہوتے ہیں چھینٹے ان پر بھی پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے چند چھینٹے ہم پہ بھی نازل فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، اور جو پونجی دے کر اللہ نے بھیجا ہے اللہ کرے کہ وہ پونجی ہم ضائع نہ کریں، بلکہ گمراہی کے بجائے ہم اس پونجی کو ہدایت کے راستے پر لگا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔